وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ۔ اب اس کے بعد فرعون کا زوال شروع ہوا، اور زوال کا وقت ایک مقرر تھا۔ اللہ کہتے ہم نے سرے دست فوری طور پہ فرعون کے اوپر 2 قسم کی آزمائشیں نازل کی، قید سالی بھیج دی، اور قید سالی کے ساتھ ساتھ فرما پھلوں کا نقصان اور غلے کا نقصان۔ قید سالی بھی آ گئی، بارش کا رک جانا، پانی کا ختم ہو جانا، پھلوں کا نقصان، فصلوں کا نقصان، غلے کا نقصان، معیشت کا نقصان۔ فرعون کی سلطنت میں معیشت تباہ ہو کے رہ گئی۔ فرمایا کہ لعلہم یذکرون، یہ بھی ہم اللہ کہتے ہم نے مہلت دی ان کو کہ اس تھوڑی سی آزمائش کے بعد شاید انہیں نصیحت مل جائے، لیکن نصیحت نہیں ملی۔ اللہ ہماری اس قوم کو بھی نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب کو قحط سالی ہو، بارشیں رک جائیں تو اللہ سے دعا کیجئے، اللہ کے آگے گڑ گڑائیے، گھر میں پریشانی ہو اللہ کے آگے گڑ گڑائیے۔ اب اس کے بعد فرعون کیا کہتا ہے؟ باغیوں کا جو انجام ہوتا ہے نا، ان کی زبان سے کوئی بات اچھی نہیں نکلتی۔ اس نے کہا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان کے پاس کوئی خوشحالی آتی کہتے یہ ہماری کارکردگی ہے، ہماری کارکردگی، جس طرح حکومتیں کہتی ہیں جی اب فصل بہت اچھی ہوئی ہے، ہماری کارکردگی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، کسی حکمران کی وجہ سے نہیں کہ اس کی پالیسی کی وجہ سے ایسا ہو گیا، نہیں، بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فرعون کہنے لگا خوشحالی ہماری کارکردگی ہے، اور جب بدحالی آتی تو کہتا یہ موسیٰ اور اس کی قوم کی نحوست ہے، یہ فرعون نے کہا۔ اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ، ان کی تقدیر تو اللہ کے پاس ہے، اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اب دوسری آزمائش آ گئی، اللہ فرماتے ہیں وہ نہیں سمجھا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، 5 قسم کے عذاب اللہ نے بھیجے، یکے بعد دیگرے 5 قسم کے عذاب، مختصر طور پہ سن لیں۔ لیکن ان عذابوں کے بعد بھی فرعون اور اس کی قوم نہیں سمجھی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، طوفان آیا، سیلاب آیا، آندیاں آئیں، غلہ ختم ہوا، ملک کا انتہائی نقصان اور بیڑا غرق ہوا۔ اس کے بعد ٹڈیوں کا طوفان آیا، ٹڈی دل فصلوں کو کھا گئی، ہر جگہ ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہیں۔ اس کے بعد تیسرا والقمل، جوئیں، ان کے کپڑوں میں جوئیں، ان کے جسم میں جوئیں، ان کے بالوں میں جوئیں، ہر چیز میں جوئیں اللہ نے بھر دی۔ والضفادع، اور مینڈک کا عذاب، ان کے برتنوں میں مینڈک بھر گئے، ان کے گھروں میں مینڈک بھر گئے، ان کے پانی کے اندر مینڈک بھر، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک، سونے سے عاجز آ گئے، سو نہیں سکتے تھے۔ والدم، اور خون کا عذاب، 5واں عذاب خون کا، ان کے پینے کے پانی کو اللہ نے خون بنا دیا، برتنوں میں خون بھرا ہوا، پینے کا پانی چشموں میں خون ہے، کنویں خون ہے، ہر جگہ خون ہی خون ہے، پانی پینے سے عاجز آ گئے، خون ہی خون نظر آ، 5 قسم کے عذاب۔ اللہ نے کہا آیات مفصلات، سمجھنے والوں سمجھ جاؤ، یہ 5 الگ الگ نشانیاں اللہ نے ان کو دے گی، نشانیاں بھیجی کہ قوم سمجھ جائے، فرعون سمجھ جائے، نہیں سمجھے فاستکبروا، پھر بھی تکبر کیا، پھر بھی انکار کیا، بغاوت کی۔ اللہ نے کہا وہ کانوا قوم مجرمین، یہ مجرم لوگ تھے، مجرموں کا کام یہ ہوتا ہے۔ آخر کار کیا ہوا؟ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں جب یہ عذاب آتا نا ان کے اوپر، ایک آتا تو موسیٰ پیغمبر کے پاس جاتے کہ دعا کرو، تیرے ساتھ تو رب نے وعدہ کر رکھا، تیری دعا وہ مسترد نہیں کرتا، دعا قبول ہو جائے گی، ہم سے عذاب ٹل جائے گا، مسلمان ہو جائیں گے۔ جب وہ پیریڈ ختم ہونے کو قریب ہوتا پھر وہ اسلام نہ لاتے، مسلمان نہ ہوتے، اگلا عذاب آتا، پھر دعا کرتے موسیٰ علیہ السلام، پھر عذاب ٹل جاتا۔ اسی طرح مسلمان نہ ہوئے، بغاوت کی، انکار کیا، جھوٹ بولا، اللہ رب ذوالجلال نے پھر کیا کیا؟
میں آخری بات کر رہا ہوں. فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون. فرمایا جب ہم اسے عذاب کو ٹال دیتے تو کسی مدت تک جو مقرر کی تھی ہم نے، اذا ہم ینکثون، دوبارہ وہ اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہوا توڑ دیتے، مسلمان نہ ہوتے. فانتقمنا منہم، آخری عذاب آیا. اللہ کہتے پھر ہم نے بدلہ لیا. موسیٰ پیغمبر کے ساتھ انکار کا، ان کے ساتھ بغاوت کا، ہمارے ساتھ انکار کا، مسلمانوں کو اذیت دینے کا، بنی اسرائیل کو غلام بنانے کا، ہم نے فرعون سے بدلہ لیا. فانتقمنا منہم، ہم ان سے انتقام لیا. بھائیو، میں پوری قوم کے حکمرانوں کو، اس زمین کے حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، باز آ جاؤ، اللہ کی بغاوت سے باز آ جاؤ، فلسطین کی مدد کرو، فلسطینیوں کی مدد کرو، ان کے جہاد میں دامے درمے سخنے ان کی مدد کرو، اپنی آواز بلند کرو. اقوام متحدہ میں جا کر بیان دینا یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ تو عام لوگ بیان دے دیتے ہیں. عملی اقدام اٹھاؤ، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے ذریعے اس چھوٹی سی اسرائیل کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دے. آواز اٹھاؤ، علم بلند کرو. اب دیکھو فرعون کی سلطنت تباہ ہونے لگی ہے. اللہ کہتے فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا. کیسا انتقام؟ فاغرقناہم فی الیم، ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا. موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کو آزادی دلا کر کے شام کی طرف جا رہے ہیں. اصل سلطنت، اصل ملک ان بنی اسرائیلیوں کا شام تھا. مصر سے اس وقت نکلے تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو مصر سے شام بلایا تھا. اور یہ شام کا سارا علاقہ، اس میں فلسطین ہے، اس میں شام ہے، اس میں اردن ہے، اس میں لبنان ہے. یہ ملک جو الگ الگ ملک بن گئے ہیں، اس زمانے میں پورے کا پورا یہ علاقہ شام کا علاقہ تھا اور انتہائی شاداب علاقہ تھا. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے شام کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں سمندر آیا. موسیٰ علیہ السلام نے وہی لاٹھی جو اژدہا بنا تھا یہاں پھینکا تو اللہ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 سمندر میں راستے بنا دیے. وہ نجات پا گئے، اگلے سمندر پار کر گئے. موسیٰ اور اس کی قوم سارے سمندر پار ہو کر کے چلے گئے. فرعون نے دیکھا راستے کھلے ہیں. جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے، ہلاکت کا وقت آتا ہے، غرق ہونے کا وقت آتا ہے، اللہ اس کو اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ پر ایمان، عقیدہ توحید، جہاں پہ غرق ہونا لکھا ہے اللہ اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے. فرعون اور اس کی قوم سارے کے سارے سمندر کے کنارے، دیکھا کہ راستے بنے ہوئے، چلو ابھی اس میں ہم بھی سمندر کو عبور کرتے. درمیان میں پہنچے، اللہ نے اسی سمندر کو حکم دیا کہ اب اس کو اس طرح ڈبونا ہے، غرق کرنا ہے. پوری قوم اور فرعون کو غرق کر دیا سمندر کے اندر. اور پھر فرمایا اے سمندر، اس کو فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر کنارے پہ پھینک دو. میں کائنات والوں کے لیے قیامت تک اس فرعون کو عبرت بنانا چاہتا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان اسباب سے، ان عبرتوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.